السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج میری گفتگو کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضرور آزماتا ہے۔ جی ہاں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کی سچائی، ایمان اور صبر کو جانچا جا سکے۔ قرآن مجید میں مختلف آیات میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائشوں سے گزارتا ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں آیات نمبر 155 میں فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہیں کسی بات کا حکم نہیں دیتا مگر اس کی حکمت ہوتی ہے، اور ہر امتحان کا مقصد تمہیں بہتر بنانے کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائشیں ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کرنے، ایمان کو مضبوط کرنے اور آخرت میں بہتر مقام حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے آزمائشوں کے دوران صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے۔ حدیث مبارک میں بھی اللہ کی آزمائشوں کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبت کرتا ہے تو اسے آزمانا شروع کرتا ہے، اور جسے آزمایا نہیں جاتا وہ اللہ کی محبت سے محروم رہتا ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو آزماتا ہے تو وہ اس کی صبر و شکر کو دیکھتا ہے، اور جس پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں اسے اتنا ہی زیادہ انعام ملتا ہے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ یہ حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں دراصل ہمارے ایمان کو مضبوط بنانے اور ہمیں اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اس دوران صبر، شکر اور اللہ کی مدد پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہے، لیکن یہاں ہم حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جو ایک عظیم مثال ہے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مکہ مکرمہ کے ایک غلام تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد شدید آزمائشوں کا سامنا کیا۔ ان پر ایمان لانے کی وجہ سے قریش مکہ نے انہیں بہت تکلیفیں دیں
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سنگینوں پر لٹایا گیا، جسم پر گرم پتھر رکھے گئے، لیکن وہ اللہ کے ایمان سے سرشار رہے اور مسلسل کہتے رہے احد احد، اللہ واحد ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ثابت قدمی اور صبر نے نہ صرف ان کی عظمت کو بڑھایا بلکہ ان کے ایمان کی بھی گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صبر و استقامت کے بدلے انہیں جنت میں بلند مقام عطا کیا، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن مقرر ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنے والی آزمائشوں کا سامنا کرتے ہوئے ایمان اور صبر سے کام لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں ہمیں جو تکلیفیں آئیں، اللہ ہمیں ان پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔